अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। व्यू टाइम जो है ना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ना नज़र आती हैं। तो मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा था, उसने कहा इसकी आप टेंशन ना लो, व्यू टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब है आपका व्यूवर है लेकिन हाइड हुआ हुआ है। तो एक टाइम आएगा कि ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, कमेंट ज़रूर किया करें। और माजरत भाई, मैं जवाब नहीं दे पाता, किसी टाइम में नहीं दे पाता, किसी टाइम में दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत, लेकिन मैं पढ़ता कोशिश करता हूँ हफ्तल वज़ा के मैं सबको पढ़ूँ कमेंट्स वगैरह। और किसी टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी है तो नहीं पढ़ पाता। अब मैं आगे चलता हूँ जनाब, जो इस वक्त का मौजू है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। तो उसके बारे में मेरे पास जो मालूमात हैं कुछ टाइम पहले की हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये कुछ यानी कि मुशर्रफ के दौर से के बाद जो है ना ये पता लग गया था, एक अंदर ही एक ग्रुप था, उसने इस बात को जान लिया था कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा है इस पूरे फंक्शन के अंदर, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और आउट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर हैं और वो कौन लोग हैं। तो उसके ऊपर बाकायदा एक वर्क किया गया और उस वर्क से ये पता लगा कि मोसाद बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के होल सिस्टम के अंदर जो है ना सराहियत कर चुकी हुई है। ये किस तरह के हैं, तो वो जो है ना एक सवाल एक अलहदा चला जाता है, मौजू से हटेंगे हम। तो फिर उसके जो है ना उसके तदारुक के लिए एक एक्शन लिया गया, और वो एक्शन नीचे वालों ने लिया लेकिन बड़ी तरीक़ेकार के साथ लिया। जो उनके राब्ते थे उसको इन्होंने क्या कहते हैं, ख़त्म करने की कोशिश की। इन लोगों के अगेंस्ट जो है ना बहुत सारे सबूत मुख्तलिफ तरीक़ों से लेके आए, इनको सीटों से हटाया और इनकी रोकथाम के लिए ना इक़दाम किए। और सब तरफ जो है ना बहुत जो ऑनेस्ट लोग थे उन सबको बताया गया कि ये कुछ इस तरीके का काम हो रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो उसमें एक्टिव हुए। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि चलें किसी हद तक बता देते हैं। एक जैसे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है जमात अहमदिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, उनका जिहाद के ऊपर क्या बिलीव है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। और ये लोग बाकायदा जो है ना इसराइल जाते हैं और वापस आते हैं। इनके लिए दो रास्ते स्पेशली जो है ना मौजूद हैं। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो अपना पासपोर्ट देते हैं, तो कोई भी पाकिस्तानी जा सकता है, लेकिन ये बताते हैं कि हम जमात अहमदिया के हैं, तो फिर इनको अलहदा काउंटर पे भेजा जाता है, फिर इनकी एंट्री हो जाती है। फिर ये अपने जिन मुकर्ररा जगहों पे होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जो उनका मिशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं और ये वापस आ जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको चेक कर पाती हैं कि नहीं कर पाती? अब इसके अंदर जो है ना इस प्रैक्टिस के अंदर ये स्टैब्लिशमेंट के लोग बहुत ही कम होते होंगे, मुझे एग्जैक्टली भी नहीं पता, लेकिन जो सिविल्स में है ना वो तो बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि अहमदी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और आते हैं और वो अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे, वो अपना वर्क कर रहे होते हैं अपने मिशन पे। और ये राब्ते कुछ इस तरह से हो रहे होते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। प्लस इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना कह लें कि ईरान की तरफ जो है ना आने जाने या उससे मोहब्बत रखने वाले लोग वो भी शामिल पाए गए। तो उनके बारे में ये हुआ कि इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। तो फिर उनके ऊपर भी एक ऐसा खामोश तरीके से जो है ना उसको क्रैक डाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको बताया गया कि भजन ये पिक्चर है, तो या तो ये साइड पे हो जाओ या फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तो वो साइड पे हुए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे से ये सारा सिलसिला सफाई का जारी रहा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मदद थी ना वो सिविलियंस की थी और एक ही जमात की थी। चलें नाम भी ले लेते हैं, PMLN की थी। अपने ऊपर वो जो कुछ भी सहते रहे, लेकिन इस साइड पे जो है ना जो लीडर था वो ये सब कुछ करता। उसको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है और जो ज़ाहिरन और जो इंटरनल जंग थी ना वो जारी रही। अब जब ये सारी एक ख़ास टाइम में उनकी ताकत जिस तरीके से पहुंची हुई थी कि तब अटैक करना है, तो ये था वही टाइम 2020 का। तो वहाँ पर जो है ना ये साजिश बहुत क्या कहते हैं डिस्क्लोज हो गई। उसमें किसी ने अपना किरदार अदा किया, किसी ने अपना किरदार अदा किया, और फिर जो है ना एक वो सारा जो था ना वो जो मिशन था वो इनका आप कह लेंगे कमज़ोर पड़ गया या वो उस टाइम में ख़त्म हो गया। तो फिर उन्होंने एक और साजिश की। फिर वो साजिश भी जो उनसी है ना
فوری طور پہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کر کے 2021 کے اندر کوشش کی. وہ بھی جو ہے نا اس سے پہلے کہ وہ شروع ہوتا سرکل کہ 2022 میں یہ کیا کرتے تو ان کا وہ سرکل بھی ختم ہو گیا. لیکن انٹرنلی جو ہے نا یہ بات پتہ لگ گئی کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے نا پاکستان کے اندر موساد کا عمل دخل ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے. جو راگ ایجنٹ ہے نا وہ علیحدہ ہیں, وہ کام کرتے ہیں بلوچستان کے اندر, افغانستان میں بیٹھ کے, اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں وہ انسرجنسی پھیلانے کے کاموں میں کرتے ہیں. لیکن یہ جو پینیٹریشن ہے نا اندر, اس کے اندر ان کی ایکسپرٹی نہیں ہے. اس کے اندر جو ایکسپرٹی ہے وہ ان کی ہے, موساد کی. تو پھر اس سے جو ہے نا نکلنے کی یہ کوشش جاری رہی, اور جب یہ جاری رہی تو پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو سزائیں تو نہیں دی گئیں کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب تک ہم بہت بڑی کوئی ٹھوکر نہیں کھائیں گے یا حادثے سے دو چار ہونے کے بعد ان کو اپنا بڑا نہیں نہ مان لیں گے, تب تک سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یار یہ کیا ہے. بس یہ ایک آپ کہہ لیں کہ المیہ. تو جب یہ چیزیں اوپن ہو گئیں بعد ازاں پھر یہ دیکھا کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالا, جس نے جو قربانی دی جانی تھی وہ اس نے قربانی دی ماں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے. اسٹیبلشمنٹ نے کوئی قربانی نہیں دی. انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنا بڑا ہی بنا کے رکھا, ان کو مجرموں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا. ان کی ایکسپرٹیز اچھی ہیں, انہوں نے جنگ لڑی بہت اچھی, انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا. لیکن پاکستان کو اس مقام تک, یعنی کہ 25 کروڑ عوام کے اندر سے کروڑوں لوگ جو ان سے نا آج روٹی کو محتاج ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے, اگر ان کا اچھا کام ہے تو اس کو اچھا کہیں گے, ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کی مہارت ہے, بہت اچھا کہیں گے. لیکن جو اس ملک کی جڑوں میں تیل دینے والے سامنے موجود ہیں, یہ پی ٹی آئی کو لانچ کرنے والے. پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ موساد کی ہے نا, اور کس کی ہے؟ را کی ہے نا. اور کون ہے اس کے پیچھے؟ پوری دنیا کا جو میڈیا ان کو بتاتا ہے, فریم کرتا ہے, اور پوری دنیا سے ان کو جو ان سے سہولیات ملتی ہیں, تو یہ کس کی بنیاد پہ ملتی ہیں؟ کسی پاکستان کے ہمدرد کو مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. یہ کس نے کیا تھا؟ اعلی کار کون بنا تھا؟ آج تک اعلی کار کون ہے؟ یہ جو محبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو یہ یا تو جادو کا اثر ہے یا پھر وہ والے جادو کا اثر ہے. دونوں ہی جادو ہے نا, ان جادوؤں کا اثر ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے نا, وہ میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے نا, میں خود یقین کرتا ہوں کہ جس حد تک آنکھیں کھلی ہیں, اندر اور باہر کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, اس وقت میں اگر کوئی یہ کہنا ہے کہ یہ ہائیبریڈ پروگرام, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی قصوروار جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں قربانی دینے والے پاکستان کے محب وطن جو ہیں وہ سویلینز ہیں, سیاستدان ہیں. سویلینز میں یہ نہ کریں کہ میڈیا کو کہہ لیں. میڈیا نے جنگ کے ٹائم میں بہت اچھا کردار ادا کیا, لیکن بعد ازاں پھر وہ ویسی اسی پر آ گئے کہ بانی پی ٹی آئی سے وہ نیچے ہی نہیں اتر پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے. جیسے ہی اگر ایک تصور کے طور پہ جیسے ہی تسلیم کریں گے, وہ تمام ایجنٹ جو ان ایکٹیو ہو جائیں گے اور ان کی لابنگ شروع کر دیں گے, ان کے ساتھ معاہدے کریں گے, وہاں سے بینیفٹس لے کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا مستقبل ہی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ڈسکنیکشن ہی پاکستان کی لائف لائن ہے. جس دن خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا, یہ سب کچھ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, بھلے سعودی عرب کرے یا نہ کرے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بڑی پرانی آپ کو بتا رہا ہوں, تقریباً 2-3 سال پرانی جو معلومات ہے, کہ اگر سعودی عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا, جو کہ کرنے لگا تھا, جو اطلاعات آتی ہیں سامنے واللہ علم انہوں نے یو ٹرن مارنا تھا, کیا کرنا تھا, بہت پریشر آ گیا ہوا تھا, یہ کنگڈم ختم ہو جائے گی. یہ بالکل جو ہے نا, یہ موساد نے وہ انتشار پیدا کرنا ہے سعودی عرب کے اندر کہ نہ یہ ایم بی ایس بچے گا, نہ کوئی اور بچے گا. حالانکہ فیوریٹ ترین جو دنیا کے جو بندے ہیں نا, ٹاپ 10, ان میں سے میرے فیوریٹ جو ہے, یہ صرف میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں, ان میں سے ایک ایم بی ایس ہے. ٹھیک ہے, اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خامیاں, یہ وہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ایسے غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے, اور ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا, لیکن بہت بڑے بڑے کام کیے. یہ بھی فارغ ہے,
مطلب پورا ہول سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے گا صرف اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے سعودی عرب بچا ہوا. اور اگر سعودی عرب ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا گرتا چلا جائے گا. یہ ایمریٹس وغیرہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ سعودی عرب اور پاکستان اور چند ممالک کی وجہ سے. اور ترکیہ نے جو کیا ہوا ہے نا وہ اس کے اپنے لاجکس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹو شیٹو کا جو ممبر بنا ہوا ہے نا اور جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ ان کی اپنی ایک سائنس ہے. وہ یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ توقعات جو ان سے نا رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا نا تو وہ جتنے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا موساد کے راہ کے ایجنٹ اس قدر شوق کے ساتھ پاکستان کو برباد کریں گے جیسے پوری باجوہ ڈاکٹرین نے پاکستان کو برباد کیا تھا, فیض نیٹ ورک نے کیا تھا. اور بچانے والے جیسے ان کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں کچھ بھی ہو جائے وہ تو سزا کیا ہمارا ڈپارٹمنٹ, ہم تو خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, یہ یقین ہے ان کا. تو پھر وہ سزا بھی جو تھا نا پورا سسٹم بھگتتا ہے. جو اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس وقت میں جو ان کا سسٹم ہے نا اس کو کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب تک اوپنلی نہیں نہ کریں گے, بتائیں گے نہیں کہ اس کی سزا ہے موت ہے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں نا, میں نے جیسے کہا تھا ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کہا تھا کہ افغانیوں کو جب نکالنے کی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا افغانی یہ جو دو ہیں یہ میرے بندے ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا, باقی اس کو چھوڑ لو. اس کا ساتھ والا کہتا ہے یار یہ دو جو ان سے نا یہ میرے ہیں, کیونکہ میں نے 15 لاکھ روپے لگایا ہوا ہے, انویسٹ کیا ہوا ہے, اور وہ 7.5 لاکھ روپے جو ان سے نا ہر مہینے کا پروفٹ دیتے ہیں. 15 لاکھ روپے پہ کتنے ایماندار ہیں دیکھو ذرا, حق حلال کی پورا حساب دیتے ہیں. فروٹ کا کام کرتے ہیں, ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں, فرنیچر کا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھیں جی 1 کروڑ ان کے پاس لگایا ہوا ہے, مہینے کا 20 لاکھ دیتے ہیں مجھے بنا کے. کتنے ایماندار ہیں, 5 ٹائم کے نمازی ہیں, اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کرتے یار. لہذا جو نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ایسے ہی قصے ہوتے ہیں, کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے, کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے. حق حلال کی افسران کو جو نا کمائیاں مل رہی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا باقی نکال دو. اور مین جو ان سے ہے نا وہ مافیا وہ اسی طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. یہی ایک حقیقت ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا موساد تو ان سے بہت اوپر ہے. اور پورے جو پاکستان کا یہ جو ایک مڈل کلاس ہے نا اس کو جو کرپٹ کیا ہوا ہے وہ افغانی سود خوروں نے کیا ہوا ہے. اور یہ کس نسل سے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ نیچے سے نیچے چلے جائیں اور اوپر سے اوپر چلے جائیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.